رمضان آ رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں موجود چھپی ہوئی چیزیں اللہ کی ناراضگی اور آزمائش کا سبب بن سکتی ہیں؟ اگر ابھی صاف نہ کی جائیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے رحمت نہیں بلکہ سخت امتحان۔ رمضان آنے سے پہلے گھر سے 5 چیزیں نکال دو، ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور غربت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک خوفناک اعلان ہے، ایک ایسی تنبیہ ہے جو اگر دل تک نہ پہنچی تو آنے والا رمضان ہمیں سنوارنے کے بجائے ہلا کر رکھ دے گا۔ آج کا یہ بیان آپ کو چونکانے کے لیے ہے، جگانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھروں سے شر، گندگی اور نافرمانی ختم نہ ہو تو وہاں سے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ذرا رک کر سوچیں، کیا ہم واقعی اس رمضان کے لیے تیار ہیں یا صرف دن گن رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں، یہ دلوں کی صفائی، گھروں کی درستگی اور نیتوں کی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ اگر رمضان آنے سے پہلے ہی ہمارے گھروں میں وہ چیزیں موجود ہوں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں تو یہ مہینہ رحمت کے بجائے ہمارے لیے سخت پیغام بن جاتا ہے۔ قرآن ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے سبق دیتا ہے۔ وہ نبی جن پر سخت آزمائشیں آئیں مگر انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیماری، غربت، تنہائی، سب کچھ آیا مگر انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی۔ آخرکار اللہ نے انہیں شفا دی اور اجر عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت یوسف کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ عزت ہوتا ہے۔ بھائیوں نے دھوکہ دیا، کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بیچا گیا، قید کاٹی، مگر انہوں نے صبر کیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں تخت تک پہنچا دیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ آزمائش ذلت نہیں بلکہ امتحان ہوتی ہے۔ آج لوگ ذرا سی پریشانی میں اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آئے تو ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یوسف علیہ السلام جیسی کامیابی چاہتے ہیں مگر یوسف علیہ السلام جیسا صبر نہیں چاہتے۔ اب اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے اگر آپ اپنے گھروں سے یہ 5 چیزیں نکال دیں تو رمضان آپ کے لیے نور بن جائے گا۔ پہلی چیز، گھر کا جھگڑا، لڑائی اور کینہ۔ جس گھر میں لڑائی ہو وہاں رحمت نہیں ٹھہرتی۔ دوسری چیز، دلوں میں نفرت، ضد اور معاف نہ کرنے کی عادت۔ جس دل میں کینہ ہو وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، گناہوں کی عادت۔ زبان کے گناہ، موبائل کے ذریعے نافرمانیاں، تنہائی کے گناہ۔ جہاں گناہ عام ہو جائیں وہاں عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، ناشکری اور ہر وقت شکایت۔ ناشکری نعمت روک دیتی ہے، شکر رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ پانچویں چیز، اللہ کے ذکر کا ختم ہو جانا، نماز کا چھوڑ دینا، قرآن کو بند رکھنا۔ جس گھر میں ذکر نہ ہو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم یہ 5 چیزیں نکال دیں تو رمضان ہمارے لیے بھوک نہیں بلکہ نور بن جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے گھروں کو سکون اور رحمت سے بھر دے اور ہمیں اپنی ناراضی سے بچائے۔ اللہ ہمیں ایسا رمضان عطا فرمائے جو ہماری زندگی بدل دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے اور ہمیں اس کے قریب کر دے۔ آمین۔ آئیں آج ہی اپنے دل اور گھر کو صاف کریں تاکہ رمضان کی رحمت آپ کے لیے واقعی نعمت بن جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان میں سکون، رحمت اور قربت عطا فرمائے۔ آمین۔